ہمارے ہاں جو سلفی منہاج ہے اس کو قریب صدی دو صدی میں جو نام لوگ دیتے ہیں وہ اہل حدیث نقطہ نظر یا اہل حدیث نقطہ نظر کے حامل لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، تو اس سے بھی مراد یہی ہوتی ہے کہ اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم حدیث کو منہاج سمجھتے ہیں، اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس نام ہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی آپ غور کیجئے نا کہ بحیثیت ایک مذہبی گروہ کے تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام یہی رکھا تھا، ہوا سماکم المسلمین۔ تمام پیغمبروں کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جتنی روایتیں ہیں وہ سب اپنے آپ کو مسلمانی کی حیثیت سے پیش کرتی ہیں، یعنی سلفی روایت کے لوگ بھی مسلمان ہیں، فقہی روایت کے لوگ بھی مسلمان ہیں، صوفی روایت کے لوگ بھی مسلمان ہیں۔ یہ دین کے اندر کی روایتیں ہیں، اسی وجہ سے تو ہم ان کو اس لحاظ سے زیر بحث لا رہے ہیں۔ تو ایک تو ہے نا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ پھر اپنے منہاج کی شناخت پیدا کرتے ہیں۔ تو اپنے منہاج کی یا اپنی میتھڈالوجی کی جب آپ شناخت پیدا کرتے ہیں تو وہ شناخت کیا ہے؟ اگر مثال کے طور پر اپنے آپ کو مسلمان کے ساتھ کسی اور چیز سے وابستہ کرنا تھا تو سب سے اہم چیز تو پھر اللہ کی کتاب قرآن مجید تھی۔ خود قرآن مجید نے جب اس سے پہلے کی امتوں کو ایک دوسری شناخت دی تو کیا کہا؟ اہل کتاب۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اگر کوئی دوسری شناخت قائم کی گئی تو وہ کتاب کے حوالے سے قائم کی گئی۔ تو یہاں جو شناخت قائم کی گئی یعنی منہاج کی شناخت، ہم کسی چیز کو کیسے دیکھیں گے، کس طریقے سے اس کو ہم زیر بحث لائیں گے، اس میں فیصلہ کس بنیاد پر کریں گے، تو یہاں روایت کو، اور روایت چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حدیث کہلاتی ہے تو اس لیے اہل حدیث کا نام اختیار کر لیا گیا۔ اسی حوالے سے یہ منہاج یا یہ میتھڈالوجی اپنا تعارف کراتی ہے اور اپنی برتری کا ایک احساس رکھتی ہے کہ ہم نے تو اصل میں پیغمبر کی دعوت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے، اور پیغمبر نے جس طرح سے دین کو سمجھا ہے یا جس طرح سے وہ نقل ہوا ہے ہم اس کو بنیاد بنا کے سارے دین پر غور کرتے ہیں۔ آپ کسی موضوع پر ان سے بحث کر کے دیکھ لیجئے، یا آپ دیکھیں گے کہ فیصلہ کن چیز یہی روایت ہوگی، یعنی اسی کو وہ بنیاد بنائیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیے آثار میں یہ بات اس طریقے سے آ گئی ہے، فلاں صحابی نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ اس طرح نقل ہوئی ہے، لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے اب کسی دوسری تعبیر کو قابل اعتنا نہیں سمجھا جا سکتا، یا اگر کوئی بات اس طریقے سے بیان ہو گئی ہے تو اس کی نفی اب کسی دوسرے استدلال کی بنیاد پر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو نتیجے کے طور پر یہ محور بن جاتی ہے۔ یہ اہل حدیث کا نام تو خیر بہت بعد میں اختیار کیا گیا، اس سے پہلے عام طور پر وہ لوگ جو محدثین کی حیثیت سے حدیث کے علم سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے تھے ان کو بالعموم اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ اس طرح عامت الناس کے لیے بھی یہ تعبیر بہت بعد میں اختیار کی گئی ہے۔ تو ہمارے ہاں اس سے پہلے جو دو روایتیں رہی ہیں، یعنی ایک ظاہر ہے کہ یہ سلفی روایت ہے، یہ سلفی روایت اس سے پہلے فقہائی کے گروہ میں اپنا ایک امتیاز رکھتی تھی، جیسے کہ امام شافعی کے ہاں یا احمد بن حنبل کے ہاں، یہ دو بڑے جو ہمارے ائمہ ہیں، ہمیں اس روایت یا اس طریقے سے فکر کا انداز ملتا ہے، یہ چیز ملتی ہے، لیکن وہاں پر آپ یہ اس شناخت میں یا اس صراحت کے ساتھ اس جگہ نہیں آئی۔ مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ امام شافعی نے جب قرآن مجید کے شرح و وضاحت کا باب باندھا اور یہ کہا کہ بیان کیا چیز ہے، تو یہ بتایا کہ اس میں اگر ہمارے سامنے کوئی چیز اس طرح صحیح سند کے ساتھ آ جاتی ہے اور وہ ایک خبر واحد ہے، کسی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کو بیان کیا ہے، اس کے اور قرآن مجید کے ہمارے فہم میں اگر کہیں تضاد ہوگا تو ہم اس کو اسی پر محمول کریں گے کہ قرآن کا مطلب وہی ہے جو روایت میں بیان ہو گیا۔ اس کی بڑی انہوں نے غیر معمولی دلیل دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں جو زبان استعمال ہوئی ہے، اس زبان میں بعض موقعوں کے اوپر الفاظ اپنے ظاہر کے لحاظ سے جس چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، معنی اور حقیقت وہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ عام اور خاص کی بڑی غیر معمولی بحث ہے جو انہوں نے رسالہ میں کی ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ بہت سے موقع ایسے ہیں جب قرآن مجید ایک عام لفظ بول دے گا، وہ یہ کہہ دے گا کہ مثال کے طور پر المشرکون، تو اب ہر شخص مشرک ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس بعد روایت سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے، خود قرآن کے بعض اشارات بتا دیتے ہیں۔ تو اب جب ایک مرتبہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ظاہر الفاظ سے جو بات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس طرح کی کوئی روایت اگر ہمیں مل جاتی ہے تو اس کو بھی قرآن کا بیان ہی سمجھیں۔ یہ بات کہ ہمارے نزدیک اس میں تضاد محسوس ہوتا ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو بعد میں آہستہ آہستہ ان کے ہاں آپ کو یہ چیز اس طرح نہیں ملے گی، لیکن آہستہ آہستہ پھر روایت کو اصل قرار دے دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس میں اور آگے قدم بڑھایا، جس طرح کے ظاہریہ ہیں جیسے ابن حزم ہے، تو انہوں نے بالکل اس کو ہم پایا کر دیا، یعنی یہ استدلال اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے
کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس یاد دہانی کو یعنی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ حفاظت صرف قرآن مجید کے متنی کی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ اس کی شرح و وضاحت کی بھی ہوئی ہے۔ اور یہ شرح و وضاحت کیا ہے، یہ اطلاقات کیا ہیں، یہ فروع کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو ہمیں روایتوں میں ملتے ہیں، وہ اسی کا فہم ہے۔ جب وہ اسی کا فہم ہے تو جس وقت سند کے لحاظ سے کوئی چیز ہمارے نزدیک متحقق ہو جاتی ہے تو یہ اصل میں اللہ کی حفاظت میں آ گئی ہے۔ یہ تعبیر انہوں نے اختیار کی، اس کو اگرچہ باقی لوگوں نے قبول نہیں کیا اس طریقے سے، تاہم اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ روایت سے متعلق یہ نقطہ نظر جس کو میں سلفی منہاج کہتا ہوں، یہ کس طرح کا استدلال اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کے حاملین پھر جب بیٹھتے ہیں بیان کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا تمام تر اعتناء روایتی سے ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے وہ سارا نقشہ بن رہا ہے، یعنی ایک پوری کی پوری دنیا ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور قرآن مجید میں جو چیز اجمال میں ہے وہ اسی طرح تفصیل میں بدلتی ہے، اور پھر اس کے بعد بہت سی مثالیں وہ عام زندگی سے دے دیتے ہیں۔ اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ سنت اور حدیث میں فرق بھی پھر ملحوظ نہیں رہتا، یعنی یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ سنت کے انتقال میں بھی حدیث ہی اصل چیز ہے یا روایت ہی اصل چیز ہے، اور جب وہ ہمیں وہاں سے مل گئی ہے تو بس وہی سنت ہے۔ اور اگر سارے کے سارے اس ذخیرے پر بھی لفظ سنت کا اطلاق کر دیا جائے تو یہ ایسی کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا بیان ہے، تو اصل محور اصل مرکز یہی روایت ہے، اسی کو سامنے رکھ کر ہم ہر چیز کو دیکھیں گے۔ یہ وہ جو طریقہ ہے، یہ قرآن کی تفسیر کا معاملہ ہو، یہ فقہ کا معاملہ ہو، یہ قانون کو سمجھنے کا معاملہ ہو، یہ اس کے اطلاق کا معاملہ ہو، ہر جگہ بنیاد بنتا ہے، اور جب بنیاد بنتا ہے تو وہ غلط نہیں کہتے جب اپنا تعارف اس طرح کراتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔